قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی باہم ملاقات اپنی نوعیت اور تاثیر کے اعتبار سے سراسر ایک منفرد واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت پیغمبر تھے۔ ایک موقع پر انہیں باطنی احوال اسرار کونیہ کو جاننے کا شوق ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ملاقات ایک ایسی ہستی سے کرائی جس کے سپرد باطنی معاملات تھے۔ قرآن مجید میں اس ہستی کا نام مذکور نہیں ہے، البتہ احادیث اور تفاسیر میں اس کا نام خضر بتایا گیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، آپ میرے ساتھ چلتے ہوئے جو معاملات دیکھیں گے اس پر خاموشی اختیار نہیں کر سکیں گے، سوال کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خاموش رہنے کا وعدہ کیا، لیکن جب انہوں نے پے در پے 3 عجیب و غریب واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھے تو ہر بار مہر سکوت توڑنے پر مجبور ہو گئے۔ پہلا واقعہ اس طرح پیش آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام نے مل کر ایک کشتی میں سفر کیا۔ دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچنے کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے اس اچھی بھلی کشتی کا ایک کونا توڑ کر اسے ناقص کر دیا۔ دوسرا واقعہ یہ تھا کہ ایک مقام پر کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ خضر نے آگے بڑھ کر ایک بچے کو پکڑا اور اسے موت کی نیند سلا دیا۔ ظاہر ہے یہ شرعی طور پر گناہ کا ارتکاب تھا۔ تیسرا واقعہ یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بستی کے مکینوں سے کھانا طلب کیا تو کسی نے بھی ان کی ضیافت کا اہتمام نہیں کیا بلکہ انکار کر دیا۔ اچانک ایک شکستہ دیوار دکھائی دی جو معمولی سے دھکے سے گر سکتی تھی۔ خضر نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، آئیے ہم یہ دیوار تعمیر کر۔ چنانچہ دونوں اصحاب نے وہ دیوار از سرے نو کھڑی کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ تیسرا واقعہ بھی بہت انوکھا تھا، ضبط نہ کر سکے اور اس کا مفہوم پوچھنے پر مجبور ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اب آپ مزید میرے ساتھ نہیں چل سکیں گے، البتہ جدا ہونے سے پہلے میں ان واقعات کا پس منظر واضح کر دیتا ہوں۔ وہ کشتی جن لوگوں کی تھی وہ اس کے ذریعے مسافروں کو دریا کے آر پار لے جا کر مزدوری حاصل کرتے تھے، یہ ان کی کمائی کا واحد ذریعہ تھی۔ کشتی بہت اچھی حالت میں تھی۔ دریا کے پار ایک ظالم بادشاہ کی حکومت تھی، وہ ان غریب لوگوں سے یہ کشتی چھین لیتا۔ میں نے اسے ناقص کر دیا تاکہ وہ کسی حکومتی کارندے کی نظر میں نہ آئے، اسے نکارہ سمجھتے ہوئے نظر انداز کر دے۔ جس بچے کو ٹھکانے لگا دیا اس کا پس منظر یہ ہے کہ وہ بچہ بڑا ہو کر اپنے نیک والدین کی رسوائی کا باعث بنتا۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو اس کا نعم البدل عطا کریں گے جو ان کے لیے باعث رحمت اور برکت بنے گا۔ نمبر 3، جو دیوار گرا چاہتی تھی اس کے نیچے دراصل کچھ یتیموں کا خزانہ دبا ہوا تھا۔ دیوار گر جاتی تو لوگ وہ خزانہ لوٹ لیتے۔ اب دیوار کی تعمیر نو سے وہ خزانہ اس وقت تک محفوظ رہے گا جب تک اس کے وارث بچے بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچ جاتے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس قصے کا مقصد انسانوں پر یہ واضح کرنا ہے کہ ایک یہ دنیا ہے جس میں تم رہتے ہو، شرعی اصول و قوانین اسی ظاہری دنیا کے لیے، دنیا کے معاملات کو سنوارنے کے لیے متعین کیے گئے ہیں، لیکن یہ نہ بھولو کہ اس ظاہری دنیا کے ساتھ ساتھ ایک دوسری دنیا بھی ہے جو تمہاری نگاہوں سے اوجھل ہے۔ اس کے اپنے قاعدے ضابطے ہیں جنہیں جاننے کے تم مکلف نہیں ہو۔ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر صبر اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اس تکلیف کے نتیجے تمہارے لیے مفید بنا دے۔ اگر خوشی ملتی ہے اس پر فخر اور غرور میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجئے، لائک اور کمنٹس کرنا نہ بھولیے گا۔